ایک لڑکا ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن لڑکے نے ہمت کی اور اس لڑکی کو آئی لو یو کا میسج بھیج دیا اور پھر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے موبائل پر میسج ٹیون پی پی بجی تو اس لڑکے نے فیصلہ کیا کہ صبح اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہو کر دعا مانگ کر میسج کو پڑھے گا۔ رات بھر وہ لڑکا اس لڑکی کے خواب دیکھتا رہا۔ صبح نہا دھو کر دعا مانگ کر میسج دیکھنے لگا۔ جیسے ہی لڑکے نے میسج دیکھا تو وہ چکر کھا کر گر پڑا، کیونکہ لکھا تھا کہ میسج بھیجنے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بیویاں بھی طالبان کی طرح ہوتی ہیں، نہ تو ان سے کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تنخواہ دار بندے کی بھی کیا ہی زندگی ہے، پہلے 10 دن بادشاہ، دوسرے 10 دن وزیر اور آخری 10 دن فقیر۔ ایک مسافر سردار سے، جناب آپ ہر اسٹیشن پر اتر کر اگلے اسٹیشن کا ٹکٹ کیوں خرید رہے ہیں؟ سردار: کیونکہ جناب ڈاکٹر نے مجھے لمبا سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک پٹھان کو جڑواں بچے ہوئے تو اس نے ان کا نام رکھا تارا اور ستارہ۔ پٹھان کو پھر سے 2 بچے ہوئے، اس نے ان کا نام رکھا پیٹر اور ریپیٹر۔ پٹھان کو پھر سے جڑواں بچے ہوئے، اس نے ان کا نام رکھا میکس اور کلائمیکس۔ پٹھان کو پھر سے جڑواں بچے پیدا ہوئے تو اس نے اس بار ان کا نام رکھا اسٹاپ اور فل اسٹاپ۔ ایک موٹے آدمی کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ تم گھڑ سواری کیا کرو۔ چند دن کے بعد ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا کہ بتائیے کچھ دبلے ہوئے؟ تو موٹے آدمی نے جواب دیا میں تو نہیں، ہاں البتہ میرا گھوڑا بے حد دبلا ہو گیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے اس انسان سے پوچھو جو بنا لاک لگا ہوا موبائل فون اپنے گھر بھول آیا ہو۔ میں نے ایک دن بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ ہمیشہ نیچے ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو بابا جی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، بولے کہ پتر تینوں کی تکلیف ہے۔ مینیجر ویٹر کو سمجھا رہا تھا ہمارا ہوٹل تیز ترین سروس کے لیے جانا جاتا ہے۔ جیسے فرض کرو کوئی گاہک تم سے کہے کہ ایک انڈا 3 منٹ میں لے کر آؤ تو اسے انڈا 2 منٹ میں ہی مل جانا چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ 2 منٹ میں انڈا چاہیے تو انڈا 1 منٹ میں اس کی میز پر ہونا چاہیے۔ ویٹر چلا گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد واپس آیا اور پوچھا سر اگر کوئی کہے کہ 1 منٹ میں تازہ انڈے کو اچھی طرح ابال کر لے آؤ تو کیا کرنا چاہیے؟ مینیجر نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور بولا تو ایک زندہ مرغی اس کی میز پر رکھ کر کہو سر انتظار کیجئے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کو اگر یہ پتہ چل جائے تو ان کا سائنس پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے کہ کوا چھت پر بولے تو مہمان آتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پیسے کھلے کروا لیے جائیں تو وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک بچے نے ایک دن گھر آ کر شکایت کی کہ اسے اسکول میں بلیک بورڈ نظر نہیں آتا۔ ماں باپ سخت پریشان ہوئے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ہر طرح کے آلات سے بچے کی آنکھوں کا معائنہ کیا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ ڈاکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اب تم خود ہی بتاؤ کہ تمہیں بلیک بورڈ کیوں نظر نہیں آتا؟ تو بچے نے معصومیت سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے آگے کی سیٹ پر ایک بہت ہی لمبا سا لڑکا جو بیٹھتا ہے۔ سردار چوہے کو اگر بلی سے پیار ہو جائے تو وہ اسے کیسے پرپوز کرے گا؟ دوسرا سردار چوہا کہے گا بلو رانی کہو تو ابھی جان دے دوں۔ ایک سردار نے چڑیا گھر میں نوکری کر لی، اس نے شیر کے پنجرے کو تالا نہیں لگایا۔ افسر تم نے شیر کے پنجرے کو تالا کیوں نہیں لگایا؟ سردار کیا ضرورت ہے، اتنے خطرناک جانور کو بھلا کون چرائے گا؟
ایک صاحب ایک عالیشان ریسٹورانٹ میں پہنچے، اشارے سے ویٹر کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ پر 100 روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے بولے، یہ انعام اس کام کا ہے جو آج شام تم میرا کرنے والے ہو۔ ویٹر نے ان کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، آپ بالکل مطمئن رہیں، جب شام کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے تو میں آپ کے لیے جگہ بالکل محفوظ رکھوں گا۔ نہیں، ان صاحب نے وضاحت کی کہ شام کو میری بیوی اور ساس میرے ساتھ آئیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کہیں بھی کوئی بھی جگہ نہ ملے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ چائے میں چینی کتنی لیں گے، یہ ڈرامہ صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو جیسی بنی ہے ویسی ہی پینی پڑتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو بلانا بھی پسند نہ کرے اور آپ روزانہ اس سے بات کرنے کے طریقے ڈھونڈیں تو یقین مانیں یہ محبت نہیں، صرف اور صرف آپ کو بے عزتی کروانے کا شوق ہے۔ ایک لڑکا اچانک ایک لڑکی کو دیکھ کر شاعر بن گیا، لفظ تیرے گیت میرے غزل کوئی سنا ڈالوں کیا۔ لڑکی بولی، ہاتھ میرے گال تیرے کان کے نیچے بجا ڈالوں کیا۔ عرض کیا ہے خدا بچائے ہمیں ان حسینوں سے، واہ واہ واہ، خدا بچائے ہمیں ان حسینوں سے، لیکن ان حسینوں کو کون بچائے ہم جیسے کمینوں سے۔ عورتوں کے ایک گروپ سے پوچھا گیا کہ کون کون اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو ان سب سے کہا گیا کہ اپنے اپنے شوہروں کو ایک ایک میسج سینڈ کرو اور لکھو آئی لو یو۔ تو ان کے شوہروں کے جواب کچھ یوں آئے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اب کیا ہو گیا، پھر سے کار کہیں مار دی؟ صرف اتنا بتاؤ کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے، کوئی نشہ تو نہیں کیا تم نے؟ اب کیا کر دیا تم نے؟ میں اس بار معاف نہیں کروں گا۔ اور سب سے اچھا جواب یہ تھا کہ کون ہیں آپ؟ بطور پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر رش والی جگہ میں گھس کر پوچھیں، اتھے کی ہویا اے؟ ہر کاروبار چل جاتا ہے یہاں صاحب، اگر میں چوہوں کی دکان بھی کھولوں تو لوگ یہ سوچ کر خرید لیں گے کہ چلو لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر چھوڑیں گے۔ لڑکیاں بھی اگر لڑکوں کی طرح گنڈی ہوتی تو ان کے نام کیا ہوتے؟ ذرا سوچیں، مانو ڈکیت، ثنا سپاری، غنی بہن، گبر آپا۔ شیخ صاحب گھر کے دروازے پر اداس بیٹھے تھے، ایک پڑوسی نے شیخ صاحب سے اداسی کی وجہ پوچھی تو شیخ صاحب رنجیدگی سے بولے کہ بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ پڑوسی، ارے وہ کیوں؟ شیخ، ارے آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی اور بیوی نے تحفے میں چین مانگی تھی اور میں نے بیوی کو چین تحفے میں دی، جس پر اسے غصہ آ گیا۔ پڑوسی، کنجوس آدمی، تم نے یقیناً اسے چاندی کی چین لا کر دی ہوگی۔ شیخ، ارے نہیں یار، چاندی کی چین نہیں دی تھی، میں نے تو اسے سائیکل کی چین دی تھی۔